اب آپ یہ بتائیں گے کہ باقاعدہ جب مجالس کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا تو وہ کس سے متاثر ہو کے کیا، کس طرح سے کیا؟ یہ بھی علوی صاحب ایک اتفاق ہے اور حسن اتفاق میں کہوں گا۔ ابھی علامہ صاحب بہت پیاری گفتگو فرما رہے تھے اور انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے اور بھی شہید دنیا سے گئے لیکن اتنی آنکھیں نہیں بھیگی جتنی ناصر عباس کے لیے، بے شک اتنے گھروں میں سوگ نہیں ہوا جتنا ناصر عباس کے لیے۔ بے شک ایسے تو آخر اس بات کو سوچنے کی ضرورت تو ہے کہ آیا ناصر عباس میں ایسا کیا تھا؟ اگر میں اپنے بھائی کو ایک لفظ میں بیان کروں کہ ناصر عباس کیا ہے تو وہ مجسم ادب ہے، مجسم تہذیب ہے، مجسم احترام ہے۔ یہ احترام اس کے والدین کے ساتھ اور اس کا احترام اس کے اساتذہ کے ساتھ۔ اب مجلس کا آغاز خطابت کی طرف کیسے آئے؟ آپ کے اس سوال کا جواب، ہمارے دادا ابو کا انتقال ہوا اور ہمارے والد محترم نے ایک ذاکر صاحب کو دعوت دی کہ پل خانی کی مجلس میں وہ تشریف لائیں۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ذاکر صاحب نہ آ سکے اور خاندان کے تمام افراد بیٹھے ہوئے تھے صحن میں اور انتظار ہو رہا تھا کہ مولوی صاحب ذاکر صاحب کب آتے ہیں اور مجلس شروع۔ میں بھی دیکھ رہا تھا اپنے والد صاحب کے چہرے پر پریشانی کے وہ اثرات کہ لوگ بھی آ چکے، نیاز بھی پک چکی، ذاکر نہیں آ رہا۔ اس لمحے میں ناصر عباس والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں بابا آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا ذاکر نہیں آ رہا۔ کہا نہیں آ رہا تو کیا ہوا، میں پڑھوں گا آج کی مجلس۔ انہوں نے شہید محسن نقوی کی زمین و آسمان کا مناظرہ اس وقت یاد کیا ہوا تھا اور اتنا خوبصورت انداز سے، اتنے پیارے انداز سے آج بھی وہ لفظ، وہ آواز میرے ذہن میں گونج رہی ہے۔ اتنی شاندار مجلس پڑھی کہ سب نے کہا ذاکر نہیں آیا تو کیا ہوا، ہمارا اپنا ذاکر تو ہے۔ تب سے ناصر عباس نے ذاکری کا آغاز کیا۔ سب سے پہلا خطیب جو انہیں دل و جان سے عزیز، وہ ان کے استاد محترم علامہ عرفان حیدر آبادی۔ علامہ عرفان حیدر آبادی کی مجلس ہم نے ایک ساتھ سنی ملتان میں، تو ایسے میرے ساتھ کھڑے کھڑے کہتے ہیں کہ یہ جو عالم پڑھ رہا ہے کیا میں اس سے ہاتھ ملا سکوں گا؟ تھوڑے لمحے کہتے ہیں کہ ان کی اور مجلس بھی میں سن سکوں گا کہ اتنی دیر میں ہمارے ایک بزرگ ہیں مشتاق بخاری مرحوم، مولا انہیں سلامت رکھے، تو وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے، یہ لو علامہ عرفان حیدر آبادی اور اس سے ملو۔ وہ ملاقات اور پھر ساری زندگی علامہ عرفان حیدر آبادی سے جس قدر محبت، جس قدر علم اور جتنی ان کی خدمت وہ کر سکتا تھا ایک شاگرد کی حیثیت سے، وہ حاصل کی۔ مجھے آج بھی ضمیر اختر نقوی صاحب کا ایک جملہ یاد ہے کہ تمہارا بھائی عجیب ہے۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا محسن اور عرفان سے ملا ہے اور ایسا ملا ہے کہ ان دونوں کا فن اپنے اندر سمو لیا ہے۔ بے شک۔ اور یہ ہے کہ ساری زندگی وقف تھی ان کی امام حسین علیہ السلام کے لیے، مجالس حسین علیہ السلام کے لیے۔ عشق تھا، اس گھرانے سے عشق۔ کبھی کبھی میں کہتا تھا ناصر بھائی اتنا سخت نہیں پڑھتے، تو فرمانے لگتے یار میں کیا کروں، جب میں ان دشمنوں کا نام سنتا ہوں تو آگ لگ جاتی۔ وہ خلوص تھا، ایک اندر کا خلوص جو باہر اظہار کر رہا تھا، اور ساری زندگی انہوں نے اسی خلوص میں گزاری جس کی قیمت انہیں ملتی ہے اور ملتی رہے گی۔ بے شک بے شک۔